بچوں کو کل صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو کل صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، پی ایم کبھی نشکر کر پی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا۔ ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھانا، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تم شکر کرو مدارس ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے بھائی ہیں نکلتے، ہر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اس معصوم سے طالب علم نے نعتیہ اشعار اور نظم پیش کیا حضرات نے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت مولانا حذیفہ صاحب استانوی جو عقل کنواں کے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہے، ان کی ایک خاص چھوٹی سی کلپ کے اندر میں نے یہ بیان سنا تھا ان کا، تو یہ بات یاد آئی ان کے اشعار پر، حافظ قرآن پر، صاحب ایمان پر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو 2-3 صدر کا واقعہ ہے کہ فلسطین کا حال آپ حضرات کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے فلسطین کے احوال، وہاں کی ماؤں اور بچوں اور بوڑھوں جوانوں ہر ایک کے احوال آپ کے سامنے ہے، گردش کر رہے ہیں اچھی طرح سے، لیکن وہاں کی رپورٹ جو صاحب ایمان اور حافظ قرآن کے سلسلے میں ہے، تقریباً 23 سے 24 لاکھ وہاں کے عوام اور بچے اور بوڑھے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے شہید اسماعیل ہانیہ کی قیادت جب تھی تو انہوں نے پورے غزہ اور فلسطین کے اندر یہ حکم فرمان جاری کیا تھا کہ اس سال مجھے فلسطین کے اندر سارے کے سارے بچے حافظ قرآن ملنے چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا 100 میں سے 95% سارے کے سارے بچے حافظ قرآن ہوئے، اور آج بھی اس بمباری اور اس ظلم کی سائے تلے میں بھی فلسطینیوں نے اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے اور اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں سمانے کے لیے اپنے سینوں کو بھی پیش کیا ہے اور اپنے گردن کو بھی پیش کیا ہے۔ چنانچہ 23 لاکھ عوام نے پورے غزہ اور فلسطین کے اندر جو 23 لاکھ عوام ہے ان میں سے 22 لاکھ کے قریب حافظ قرآن موجود ہے، 22 لاکھ کے قریب حافظ قرآن موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایمان اگر سیکھنا ہو، صاحب ایمان اپنے اولاد کو بنانا ہو، اپنے آپ کو ایماندار اور صاحب ایمان بنانا ہو تو قرآن سے وابستگی ضروری ہے، قرآن سے رشتہ ضروری ہے، خود بھی حافظ قرآن بنے اور بچوں کو بھی بنائیں۔ یہ اپنے دل دماغ سے ہم نکالتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری عمر وقت گزر چکی ہے، اب ہم مدرسے نہیں جا سکتے ہیں، اب ہم وہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے ہم نہ قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں نہ قرآن کے عالم بن سکتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، شیطان نے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ اب ہماری عمر تو ختم ہو چکی ہے،
یقین جانیے میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے، وہ ابھی ننھے منھے سے تھے جب اسلام قبول کیے تھے، لیکن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے جتنے صحابہ ہیں، کوئی 40 سال، کوئی 35 سال، کوئی 27 سال، کوئی 30 سال، کوئی 80 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے کوئی فقیہ بنا، کوئی عالم دین بنا، کوئی زاہد بنا، کوئی عابد بنا، کوئی ہر طرح کے علموں کو انہوں نے اپنے دل کے اندر سمایا۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو اپنے محلے کی مکتب کی قدر کریں، وہاں کے اساتذہ کی قدر کریں، یہاں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کریں، ان کے دعاؤں سے اپنے زندگی کو معمور کریں، ان کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اس کے اساتذہ جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس محلے والوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور حافظ قرآن کے لیے اور ان بچوں کے اساتذہ والدین کے لیے یہ زندہ جاوید ثبوت ہے ایماندار اور ایمان والے ہونے کی، قرآن والے ہونے کی یہ ثبوت ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی، مسجد کی، تپاہی کی، قرآن کی پاروں کی، یہ قرآن کی، نورانی قادہ کی، ان کے چلنے پھرنے ہر طرح کا تعاون اور ان سے محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی آیت نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بتلائی ہے، یتلو علیہم آیاتی، کہ نبی کا کام سب سے پہلا یہ کہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے، قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست کریے کہ مکتب کے سلسلے میں فکر مند رہا کریں، اس کے تعاون میں کوشش رکھا کریں، محبت رکھا کریں، کچھ لفظ بچوں سے ہو جائے، اساتذہ ہو جائے، یہ انسان ہے تو اس کی نظر انداز اور درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں